کہ انبیاء کرام کی عصمت پر اگر حرف اٹھایا جائے تو اس سے پورا مذہب اسلام مخدوش ہو جائے گا، کیونکہ جب نبی کی ذات پر معمولی سا بھی ان کی عصمت پر معمولی سا خدشہ بھی اٹھائیں گے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ پیغام خدا پہنچانے میں غلطی کی ہوئی، پیغام خدا پہنچانے میں قرآن پیش کرنے میں غلطی کی ہو، تو جہاں تھوڑا سا امکان بھی نکالیں گے تو پورا اسلام مخدوش ہو جائے گا۔ تو یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ رہا آدم علیہ السلام جو جنت سے نکالے گئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کسی حوالے سے کہا تھا یہ کیا؟ تو آدم علیہ السلام شجرہ کے پاس، تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر آج تک مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، ان سے لے کر آج تک جس نے بھی شجرہ کا لفظ کہا ہے یا شجرہ کی تفسیر کی ہے وہ درخت سے ہی تفسیر کی ہے۔ اب درخت کھانے کے لیے مجاز کے اور استعارات کی زبان ہوتی ہے جو قرآن پاک کیونکہ بلیغ ہے اور بلاغت کے اعلیٰ پیمانے پر ہے، تو یہ بلاغت استعمال کی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں کھیت کے قریب نہ جانا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کھیت میں سے اگنے والی چیز کو نہ جانا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ درخت کو ہی۔ یا اسی طرح کہا جاتا ہے کہ فلاں نل کو نہ پینا یا فلاں کنویں کو نہ پینا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں کنویں کا پانی نہ پینا۔ تو یہ استعارات کی زبان ہے جو قرآن پاک میں استعمال کی گئی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر 1400 سال کا جتنا بھی تفسیری مجموعہ ہے ہمارا، اس کے اندر صراحت ہے کہ اس سے مراد درخت ہی تھا، وہ جنت کا درخت تھا، وہ کسی مصلحت کے تحت آدم علیہ السلام نے بہانہ بنا کر کے اس کا مطلب افزائش نسل کو ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ کہا گیا ہے کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ نور ہوئے سب انہیں زلفوں کے اسیر ہوئے۔ یہ کیسی لفظش آدم تھی، اس کو میں لفظش پیغمبرانہ کہا کرتا ہوں، اور یہ لفظ بھی قرآن سے لیا گیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو ورگلایا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ۔ تو قرآن نے خود کہا ہے کہ یہ لفظش پیغمبرانہ ہے، اس کو خطا نہیں کہا جاتا، خطا اجتہادی کا لفظ بعض علماء نے دیا ہے، لیکن لفظش پیغمبرانہ سے بہتر قرآن کے اس جملے کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے کہ جو شجرہ کا آپ نے ترجمہ کیا ہے یا جس کی تفسیر آپ نے بیان کی ہے، تو اس کا آپ مجھے دے دیں، میں انشاءاللہ اس کو دیکھنے کی کوشش کروں گا، اور میں بھی تاکہ میرا یہ کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے کہ انہوں نے کس مدعے کو لے کر کے یہاں یہ کہا ہے کہ انہیں درخت کے بلکہ درخت کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ شجرہ کا مطلب کوئی اور افزائش نسل ہے، بلکہ وہ دنیا میں تشریف اس لیے لائے تھے، بلکہ یہ ایک جو لفظ پیغمبرانہ ہوئی تھی یہ تو بہانہ بنی تھی ہماری اور آپ کی، ورنہ ہم اور آپ دنیا میں نہ ہوتے۔ تو یہ دنیا بسانی تھی، پھر جنت میں ہمیں جانا تھا، تو جنت میں پیدا کر کے آدم علیہ السلام کو ایک بہانہ بنا کر دنیا میں بھیجا گیا۔ حالانکہ ارشاد فرمایا تھا کہ جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو زمین میں ہی پیدا کیا ہوتا ہے آدم علیہ السلام کو، جنت میں پیدا کر کے پھر ایک لفظی پیغمبرانہ کا بہانہ بنا کر کے زمین پر اتارنے میں مصلحت یہ تھی کہ انسان اپنی چونکہ مدر لینڈ جو ہوتی ہے اس سے انسان کا بہت ہی گہرا رشتہ ہوتا ہے، انسان دنیا میں جائے تو وہ جان سکے کہ میرا اصلی ٹھکانہ نہ دوزخ ہے نہ دنیا ہے بلکہ جنت ہے، کیونکہ ہمارے باپ جنت میں پیدا ہوئے تھے، تو وہ جنتیوں والا کام دنیا میں کر کے واپس جنت میں آنے کی کوشش کرے، ایسا کام نہ کر کے ہے کہ جس کے بدلے مجھ سے جہنم میں جانا پڑے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کی جو لفظیت پیغمبرانہ تھی، تو یہاں شجرہ کا لفظ اگر افزائش نسل انہوں نے کہا ہے تو میں دیکھوں گا اسے کہ وہ کس لحاظ سے کہا ہے۔ باقی جتنی تفسیر کبیر ہو، تفسیر زمخشری ہو، یا اس کے علاوہ تفسیر احکام القرآن ہو، بلکہ سب سے بڑی تفسیر عبداللہ ابن عباس کی جو خود مفسر قرآن کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جزازات بھائی ہوئی ہیں، اور خود براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کرنے کا بھی موقع نصیب ہوا ہے اور ان کی خدمت کرنے کا بھی موقع نصیب ہوا ہے۔ تو دوسرا تو وہ انہوں نے بھی شجرہ کے معنی وہاں پر افزائش نسل کا نہیں کیا ہے، بلکہ شجرہ کے معنی درخت کے ہی کیے ہیں، البتہ درخت کے دانے کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا، درخت کو استعارہ بولا گیا تھا۔ دوسری بات جو ورقہ بن نوفل کی آپ نے کہی، تو میری نظر سے بہرحال میرا بڑا محدود مطالعہ ہے، اس طرح کی کوئی حدیث گزری نہیں ہے، اگر ہوگی تو آپ نے تشریح کر دی۔ میرے ذہن میں وہی تھا کہ ورقہ بن نوفل، تو آپ نے کہا کہ میں نے ورقہ بن نوفل کہا ہے، تو اس حدیث کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، قبل از وقت میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ شکریہ۔